کہ عید کے دن کے مسنون اعمال کیا ہے؟ دیکھیں جو عید کا دن ہوتا ہے نا، اس دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کا دن، اور اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ ہمارے ہاں تو چاند رات کہا جاتا ہے نا، ہم چاند رات مناتے ہیں، پورا بازار بھرا ہوتا ہے، لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، مرد ہیں، خواتین ہیں، انتظار کرے کہ کوئی آئے، بس دیکھیں نا اعلان ہو شوال کے چاند کا تو پھر دیکھیں روڈوں پہ کتنی رش ہوتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، پوری رات بازار جو ہے نا وہ آباد رہتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے، پورے مہینے کی جو مزدوری تھی اس کا بدلہ اللہ نے اس رات میں دینا ہے، لیلۃ الجائزہ میں دینا ہے، لیلۃ الجائزہ میں دینا ہے۔ اور عید والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الجائزہ قرار دیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی ہے، ذکر کی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام جو ہے لیلۃ الجائزہ اور اس دن کا یوم الجائزہ، جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے ہیں، وہ راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، اور اس پکار کو جنوں اور انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو۔ اور پھر جب وہ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا؟ وہ فرماتے ہیں اے رب کریم، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اس کو پورا اجر دے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے روزوں اور قرآن کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد جب بندے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے اجتماع میں دنیا کی جو چیز مانگو گے میں اس کی مصلحت پر غور کروں گا، اور میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جو آخرت کے متعلق جو کچھ مانگو گے سب کچھ عطا کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں دنیا کی وہ بھی دوں گا لیکن اس آپ کی مصلحت جس میں آپ کے لیے بہتری ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کوئی چیز مانگتا ہے شاید اس کے حق میں بہتر نہ ہو، کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، کیا پتہ اللہ گاڑی دے دے، اسی گاڑی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں، مصلحت ہوتی ہے، تو اللہ اپنی مصلحت سے جو دینا چاہے میں آپ کی مصلحت میں غور کروں گا، یہ الفاظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، تم میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا، تمہاری ستاری کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں، تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا، اور میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ جب اس اجر و ثواب کو اور پھر فرمایا کہ لوٹ جاؤ، اب تم جب عیدگاہ کے بعد لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اب بخشے بخشائے تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ اور فرشتے اس انعام کو سن کر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم تو گھر آ جاتے ہیں، دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، بس عید ہے، ہاں تماشے شروع ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کتنا اجر عطا فرمایا۔ تو بہرحال عید کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، اس کے مسنون اعمال ہیں۔ دیکھیں نا ہماری شریعت ہمیں خوشی بھی وہ بھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تبھی خوشی ہے، مومن کی خوشی تو تبھی ہے نا، ورنہ تو اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اعمال تھے عید والے دن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر محلے کی مسجد میں فرض نماز پڑھنا۔ ہم ترجیحات کو نہیں سمجھتے، ہم صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے عید کی نماز کے لیے، صبح کی نماز فرض ہے، عید کی واجب ہے، تو ترجیح ہونی چاہیے، ترجیحات کو سمجھنا چاہیے کہ کس چیز میں اجر زیادہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عید کی نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے، عید کی نماز بھی ضروری ہے، سال میں تو عید الفطر ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ہم فرض نماز کو کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، رات پوری بازار میں پھرتے رہے، چاند رات مناتے رہے، اور جو ہے بس صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور جی بس اٹھے جلدی شاپنگ کر رہے تھے، بس مجبوری تھی، وہ بھی یہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا، عید کی نماز بھی نہ پڑھی نا تو دیکھیں مسجد میں دوست احباب جاننے والے دیکھیں بھائی فلاں آدمی نہیں ہے، تو وہ تو جا کے جب عید والے دن ملے عید کی نماز میں کدھر تھے بھائی، تو بس یہ بھی شرمی میں پھر آنا پڑتا ہے کہ یار ایک دن سال میں آتی ہے تو دوست احباب بھی ہیں، سارے ہوتے ہیں، چلو چلے جائیں، لیکن دیکھیں فرض نماز وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد عیدگاہ جلدی آنا چاہیے، اور آنے سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد مسواک کریں، اور مسواک جو وضو میں کی جاتی ہے وہ سنت علیحدہ ہے، عید والے دن الگ سے مسواک کرنا الگ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے نئے کپڑے پہننا یا اچھے کپڑے، نئے میسر نہ ہو تو اچھے لباس ہو، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس ہو وہ پہن سکتے ہیں۔ انگوٹھی پہننا یہ بھی مسنون عمل ہے، مرد کے لیے 4.5 ماشا کی جو ہے چاندی کی، اس کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں، تو انگوٹھی پہننا، اور جبہ اگر میسر ہو تو وہ بھی پہن سکتا ہے۔
مسواک کرنا, غسل کرنا, زائد جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنا, خوشبو لگانا, پھر عیدگاہ کی طرف چلنا اور چلتے ہوئے جو ہے دائیں راستے کا انتخاب کرنا اور آہستہ آواز سے تکبیرات کہنا. بڑی عید میں جو ہوتا ہے نا, عید بقرہ عید میں, وہ اونچی آواز سے تکبیرات ہوتی ہے. اور جانے سے پہلے کچھ چھوٹی عید میں کھا کے جانا, کچھ کھا کے جانا. کھجور رسول وسلم طاق عدد میں کھاتے تھے, طاق عدد میں کچھ کھا کے چلے جانا. اگر یہ میٹھا نہیں ہے, کھجور نہیں ہے, تو جو چیز میسر ہو کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف چلے جانا. اور وہاں جا کر کوئی نفل نہ پڑھنا, کیونکہ اس دن اشراق کی چھٹی ہے, آپ نے ادھر جانا ہے اور وہاں جا کے جلدی جا کے جو خطبہ ہوگا یا نماز ہے اس میں شریک ہونا ہے, وہاں مسجد کے اندر بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عید کے مسنون اعمال ہیں. جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ بائیں راستہ بدل کے آپ نے گھر کی طرف آنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا, کیونکہ اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ عید کی جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, طلوع فجر ہوتا ہے, اس وقت اس کا وجوب ہوتا ہے اور عید کی نماز تک ہوتا ہے. اگر عید کی نماز تک نہیں دیا, بعد میں دیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا, وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا, اس کا وجوب باقی رہے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام عید والے دن کرنا چاہیے. اچھا, یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد وہ تکبیرات. اچھا ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اس میں ذکر کیا کہ عیدگاہ کی طرف جلدی جانا چاہیے, تو اب اگر کوئی شخص خدا نخواستہ جو دیر سے ہو جائے, تو یہ عید کی جو نماز ہوتی ہے سال میں ایک بار آتی ہے, لوگوں کو کم یاد رہتا ہے, تو اکثر ائمہ جو وہ بتاتے بھی ہے کیسے اسے کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص آیا اور اس میں تکبیرات زائد تکبیرات ہوتے ہیں, ان سے تکبیرات چلے گئے اور یا اس سے رکعت چلی گئی ہے, تو پھر اس کا شامل ہونا اور اس کا جو ہے وہ آخر میں اس کو دوبارہ لوٹانا, اس کی کیا ترتیب ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کی ایک وجہ یہ ہے, دیکھیں نا, نماز جی عید کی نماز ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, تو لوگوں کو وہ بھی طریقہ بتانا پڑتا ہے جی جو 6 زائد تکبیریں ہیں یہ کب کہنی ہے اور کیسے کیسے کہنی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ تکبیرات رہ جائیں تو ظاہر سی بات ہے, اگر اس وقت بتایا جائے تو وہ تو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس کی رہنی ہے وہ تو ادھر موجود ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بتانے کا بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جو عید سے پہلے جمعہ ہوتا ہے اس ٹائم ایک ایک کر کے یا انفرادی اس میں عام نمازوں کے بعد ایک ایک کر کے بتا دیا جائے کہ کیسے جو ہے عید کی تکبیرات رہ جائیں تو ان کو کیسے مکمل کیا جائے, کیونکہ یہ واجب ہے, 6 زائد تکبیریں واجب ہیں, تو ان کا کہنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, عید سے پہلے ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جس طرح عام نمازوں میں لیٹ پہنچتا ہے, تو کیونکہ وہ تو ہر روز روٹین کی نمازیں ہوتی ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ رکوع میں مل گیا, رکعت مل گئی, رکعت رہ گئی تو میں نے السلام کے بعد اٹھ کے اس رکعت کو پورا کرنا ہے. لیکن جہاں تک تکبیرات کا تعلق ہے وہ کیسے ادا کرنی ہے, وہ کیسے کہنی ہے, تو اس میں چند ممکنہ صورتیں ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں, تو اس میں الگ الگ طریقہ ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ اس ٹائم پہنچا کہ امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کے تکبیرات زوائد بھی کہہ دی تھی, وہ اب پہنچا ہے, اس کے بعد امام قرات کر رہا ہے, تو اس شخص کو چاہیے سب سے پہلے آئے تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد یہ ہاتھ باندھ لے, سبحانک اللہ پڑھے, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ 3 تکبیریں کہے اور اس کے بعد امام کی قرات سنے. یہ شامل ہو گیا. یہ تو ایک صورت ہے. دوسری صورت ایسی ہے کہ بندہ عید کی نماز میں پہنچا, آگے امام رکوع میں تھا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اسے یہ یقین ہو کہ جی میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کر کے پھر اس کے بعد میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع کے اندر ہی ہوگا, تو وہ اس کو کہہ دینی چاہیے کھڑے کھڑے. لیکن اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے, یہ اس کو ڈر ہے کہ میں اگر یہ کام کیا, اوپر کھڑے ہو کے تکبیریں کہی تو امام سر رکوع سے اٹھا دے گا تو میری رکعت چلی جائے گی, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے. رکوع میں جانے کے بعد وہ تسبیحات کے بجائے ہاتھ اٹھائے بغیر 3 بار تکبیرات کہے گا. ٹھیک ہوگی, وہ 3 تکبیریں وہاں رکوع کے اندر کہے گا. اگر ٹائم بچتا ہے تو اس کے بعد وہ تسبیحات بھی پڑھے گا. یہ وہ صورت ہوگی کہ رکوع کے اندر امام رکوع کے اندر مل گیا. ایک بندہ اس ٹائم پہنچا ہے کہ پہلی رکعت اس سے چلی گئی ہے, ٹھیک ہوگی, یعنی رکوع بھی ہو گیا ہے, پہلی رکعت چلی گئی ہے, تو اس کے بعد دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ تو پڑھے گا. جب امام سلام پھیر دے گا تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ بندہ کھڑا ہوگا تو وہ سبحانک اللہ پڑھے گا, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد سورت ملائے گا. رکوع میں جانے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کے 3 تکبیریں کہے گا. صورتاً پہلی رکعت جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی تھی اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ دونوں سیم ہے,
یعنی ان دونوں کی جو تکبیر ہے یہ اصح قول ہے. جب امام پڑھا رہا ہے تو پہلے تکبیر پہلی رکعت میں اس کی تکبیرات پہلے ثنا کے بعد ہے. لیکن جو مسبوق ہے جو جس کی رکعت رہ گئی ہے وہ سلام کے بعد جب کھڑا ہوگا تو وہ پہلے سبحانک اللہ پڑھے گا, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد سورت کوئی ملا کے, اس کے بعد 3 تکبیرات ہاتھ اٹھا کے کہے گا, پھر رکوع میں جائے گا. تو گویا کہ دونوں رکعتیں صورتاً سیم ہیں, ایک جیسی دکھائی دے رہی ہے. یہ اصح قول ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری صورت ہوگی. اب ایک شخص ایسی اس میں پہنچا ہے کہ دوسری رکعت ہے, مثلاً پہنچا اور امام دوسری رکعت میں تھا, اس میں اگر دوسری رکعت میں وہ تکبیر امام کہہ چکا ہے اور رکوع کے اندر چلا گیا تو وہی صورت ہوگی جو میں نے پہلے بتائی, رکوع کے اندر ہی کہے گا. اور اگر اس رکعت کے تکبیرات اس کو مل گئے, اس پہلے کی رہ گئی, جی پہلے کی رہ گئی ہیں, اس کی مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جب یہ پہلی رکعت اس کی دوسری رکعت امام کے ساتھ مکمل ہو جائے گی, یہ پہلی رکعت کے کھڑا ہوگا تو وہی ترتیب وہی ہوگی. لیکن کوئی شخص اگر اس سے دونوں رکعتیں رہ جاتی ہیں, مثلا یہ ہے کہ دوسری رکعت کا بھی رکوع ہو گیا ہے, امام نے تکبیریں کہی, رکوع بھی ہو گیا, تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو اسی ترتیب سے نماز پڑھے گا جس طرح کہ امام صاحب نے پڑھائی ہے. مثلا پہلی رکعت کے اندر وہ سبحانک اللہ پڑھ کے اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا, اور دوسری رکعت میں پھر وہ رکوع جانے سے پہلے جو ہے وہ 3 تکبیریں زائد کہے گا. اس میں مطلب فرق یہ ہو جائے گا کہ اگر ایک رکعت رہتی ہے تو وہ تکبیرات قرات کے بعد کرے گا, اور اگر 2 رکعتیں جاتی ہے تو پھر نماز بینی اسی طرح کہ گویا یہ خود امام ہے, بس اس طریقے سے پھر نماز پڑھنی ہے. اور اگر کسی کو تشہد بھی نہیں ملا, بالکل ہی اس کی نماز عید رہ گئی ہے, تو پھر اس کو اکیلے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عید کے لیے جماعت شرط ہے. پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاشت کے وقت 4 رکعت نفل پڑھے, چاشت کے وقت پڑھے, اشراق کے وقت نہیں. چاشت پہ 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ بھی ہے کہ اگر اس کو وہاں پہ نماز سے چلی گئی ہے, محلے کی مسجد ہے یا قریب, تو پھر کہیں دوسری جگہ تلاش کر لے جہاں عید کی نماز لیٹ ہوتی ہے, تو وہاں جا کے وہ نماز پڑھ لے, تاکہ سال میں ایک نماز ہوتی ہے چھوٹ تو نہ جائے. اچھا, اس میں آخری بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو عید کے بعد خطبہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو دعا ہے, تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ خطیب صاحب وہ خطبے سے پہلے دعا دیتے تھے, بعض جگہ جو ہے وہ خطبے کے بعد دعا دے دیتے. لیکن ویسے عام دیکھیں کہ دعا کا عید کے بعد جو ہے دعا کی حیثیت کیا ہے, تو اس پر دیکھیں اس میں چیز یہ ہے نا کہ ایک تو جس طرح ہم عام نمازوں میں دعا کرتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے تو پھر تو نماز کے بعد دعا کرا دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بعض نمازیں اس کی صلاۃ الاستسقاء ہے, صلاۃ الخوف ہے, وہ بھی ایک قسم کی ان پر اطلاق نمازوں کا ہوتا ہے, نماز بھی ہوتی ہے, پھر خطبہ ہوتا ہے, ان میں خطبے کے بعد جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے, تو ان پر قیاس کرتے ہوئے خطبے کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو خطبے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے, بعد میں بھی دی جا سکتی ہے, اور نہ بھی دے تو جی. لیکن یہ ہے کہ عید والا دن ہوتا ہے, اس دن بخشش کا دن ہوتا ہے, بڑا اجتماع ہوتا ہے. جس طرح پہلے میں نے حدیث پڑھی, اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے اس دن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں, جو دنیا کے لیے مانگتا ہے اس کی مصلحت پر اللہ تعالیٰ غور فرماتے ہیں. تو بہرحال خوب دعا گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے, اور اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, آپ حضرات نے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں گے اس موضوع اور ساتھ ہی عید الفطر کے مسنون اعمال, اس پر مفتی ضیاء الدین صاحب کی خوبصورت گفتگو جو ہے ملاحظہ فرمائی. اگلے کسی پروگرام میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.